اور عرب ملکوں کے درمیان مفاہمت ہی ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کو تنہا کرنے کا بہترین راستہ ہے، امریکی وزیر خارجہ۔ اسرائیل کی جانب سے وسطی اور جنوبی غزہ میں فضائی اور زمینی حملوں میں 60 سے زائد افراد ہلاک۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر کردہ مقدمے میں قانونی دلائل کا آغاز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ مصر میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان مفاہمت ہی ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کو تنہا کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ وہ گزشتہ 3 مہینوں میں مشرق وسطیٰ کے اپنے چوتھے دورے کے اختتام پر مصر پہنچے ہیں، جہاں وہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات وسطی اور جنوبی غزہ میں مزید فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے مطابق رات کیے گئے حملوں میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں خان یونس میں ہونے والی ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں صحافیوں کو ایک زیر زمین سرنگ کی ویڈیو بھی دکھائی، جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہاں اسرائیلی یرغمالیوں کو قید رکھے جانے کے شواہد ملے ہیں۔ ہالینڈ کے شہر دی ہیگ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر کردہ مقدمے میں وکلاء کی جانب سے قانونی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کارروائی 2 روز تک جاری رہے گی۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا، جسے اسرائیل سختی سے مسترد کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے وکلاء نے عالمی عدالت انصاف سے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی فوری طور پر روکنے کی درخواست کی۔ اسرائیل نے، جو اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ٹریبیونلز کو غیر منصفانہ اور متعصب قرار دیتا ہے، اپنے فوجی آپریشن کے دفاع کے لیے ایک مضبوط قانونی ٹیم دی ہیگ بھیجی ہے، جو جمعے کو 3 گھنٹے پر مشتمل دلائل پیش کرے گی۔ سماعت سے قبل فلسطین اور اسرائیل کے حامیوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے باہر مظاہرے بھی کیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے خصوصی ایلچی اموس ہاکسٹین نے لیبنان اسرائیل سرحد پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی معاہدے پر زور دیا۔ حماس اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 3 ماہ سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ اموس ہاکسٹین نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک سفارتی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جس سے لیبنان کے عوام جنوبی لیبنان میں اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے مغربی ملکوں کے سفارتکاروں کو بیروت کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا ہے کہ وہ متحارب فریقوں کو تحمل اختیار کرنے اور کشیدگی کم کروانے میں تعاون کرنے پر آمادہ کرے۔ AFP کے مطابق اسرائیل کے سرحد سے منسلک لیبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کے دوران گزشتہ 3 ماہ میں 190 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں حزب اللہ کے 140 سے زائد جنگجو اور 20 سے زائد عام شہری بھی شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے متنبع کیا ہے کہ روسی حملے کے خلاف یوکرین کے دفاع میں توقف سے ماسکو کو جنگ کے لیے دوبارہ صف بندی کرنے میں مدد ملے گی۔ زیلنسکی نے بالٹک ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے پر اسٹونیا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ روسی فیڈریشن کو 2 سے 3 سال کا وقت دیا گیا تو وہ ہمیں ختم کر دیں گے، اسی لیے طویل جنگ یوکرین کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے اس جنگ کے خلاف ہیں اور آخری دم تک رہیں گے۔ زیلنسکی نے یہ بھی کہا کہ یوکرین نیٹو میں شمولیت کا حق رکھتا ہے اور اس کی فوج یورپ کے مشرقی حصے کو مضبوط بنائے گی۔ جمعرات کو کابل میں ایک بم دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں افغان دارالحکومت میں ہونے والے تیسرے دھماکے میں دشت برچی کے علاقے میں ایک تجارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جو شیعہ ہزارہ برادری کا گڑھ ہے۔ ابھی تک کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس سے قبل ہفتے کے روز ایک بس میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔